بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ لاہور سمیت بڑے شہروں میں بازار اور مارکیٹ 7 سے رات 9 بجے بند ہوں گی۔ شادی ہالز 10 بجے اور ریسٹورنٹ 11:30 بجے بند ہوں گے۔ میڈیکل سٹورز اور پیٹرول پمپس 24 گھنٹے کھلے رہیں گے۔ وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز نے تاجر تنظیموں اور چیمبر سے مشاورت کے بعد منظوری دے دی۔ بجلی بچت پلان پر آج سے عمل ہوگا۔ وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز شریف کا توانائی کی بچت کے لیے صوبے بھر کی تاجر برادری کی مشاورت سے بڑا فیصلہ۔ پنجاب بھر میں سوموار سے مارکیٹیں رات 9 بجے بند کرنے کی منظوری دے دی گئی۔ وزیر اعلیٰ سے ملاقات میں تاجر عہدیداروں اور نمائندوں نے توانائی بحران میں حکومتی اقدامات کو سراہا اور اس سلسلے میں حکومت کی بھرپور حمایت کا اعلان کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کے توانائی بجٹ پلان کے مطابق مارکیٹیں صبح 8 بجے سے رات 9 بجے تک کھلیں گی، شادی ہال 10 بجے اور ریسٹورانٹ 11:30 بجے بند ہوں گے۔ فارمیسی پیٹرول پمپس کو استثناء حاصل ہوگا۔ ہفتے کے روز تاجر برادری کو کاروبار کے اوقات میں خصوصی رعایت دی جائے گی۔ عید کی شاپنگ کے لیے اوقات کار کا فیصلہ بھی تاجر برادری کی مشاورت سے کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ کی تاجروں سے ملاقات کے موقع پر خواجہ سلمان رفیق، خواجہ احمد حسان، رانا مشہود احمد، سید علی حیدر گیلانی، عطا تارڑ، چودھری بلال، اصغر عمران گورایا اور متعلقہ حکام بھی موجود تھے۔ سابق وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار کے خلاف اینٹی کرپشن میں مقدمات درج۔ مقدمات میں سابق وزیر اعلیٰ کے بھائیوں کو بھی نامزد کیا گیا۔ مقدمات میں سرکاری زمین جعلسازی سے نام منتقل کرانے کی دفعات شامل ہیں۔ عثمان بزدار پر سرکاری زمین الاٹمنٹ کا 1982 کا جعلی لیٹر تیار کرانے کا الزام ہے۔ 1986 میں انتقالات درج کروانا ظاہر کر کے زمین ہتھیانے کا الزام ہے۔ عثمان بزدار نے توسہ میں 900 کنال سرکاری زمین اپنے نام منتقل کرائی۔ ڈی سی ڈی جی خان کی انکوائری رپورٹ پر اینٹی کرپشن نے مقدمات درج کیے۔ ملزمان کے خلاف تھانہ اینٹی کرپشن میں مقدمات درج، تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار کے خلاف اینٹی کرپشن میں مقدمات درج کر لیے گئے۔ مقدمات میں سابق وزیر اعلیٰ کے بھائیوں کو بھی نامزد کیا گیا۔ مقدمات میں سرکاری زمین جعلسازی سے نام منتقل کرانے کی دفعات شامل کی گئیں۔ عثمان بزدار پر سرکاری زمین الاٹمنٹ کا 1982 کا جعلی لیٹر تیار کیا گیا۔ 1986 میں انتقالات درج کروانا ظاہر کر کے زمین ہتھیانے کا الزام ہے۔ عثمان بزدار نے توسہ میں 900 کنال سرکاری زمین اپنے نام منتقل کرائی۔ ڈی سی ڈی جی خان کی انکوائری رپورٹ پر اینٹی کرپشن نے مقدمات درج کیے۔ ملزمان کے خلاف تھانہ اینٹی کرپشن میں مقدمات درج، تفتیش کا آغاز کر دیا گیا۔ سول ایویشن اتھارٹی کی نئی منطق، رن وے پر پرندے بھگانے کی بجائے کپتانوں کو احتیاط برتنے کی ہدایت کر دی۔ سول ایویشن اتھارٹی کی جانب سے نوٹم جاری کر دیا گیا۔ نوٹم کا اطلاق 18 جون سے 13 ستمبر تک رہے گا۔ رواں ہفتے کے دوران 3 جہازوں سے پرندے ٹکرانے کے واقعات سامنے آئے۔ سول ایویشن کی جانب سے ملکی اور غیر ملکی ایئر لائنز کے کپتانوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ لینڈنگ اور ٹیک آف کے دوران احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ اس حوالے سے جاری کیے گئے مراسلے میں کہا گیا کہ مانسون کا موسم ہے، رن وے اور اطراف میں پرندوں کی تعداد غیر معمولی طور پر بڑھ رہی ہے۔ نوٹم کا اطلاق 18 جون سے 13 ستمبر تک رہے گا۔ علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پرندوں کی موجودگی سے طیاروں کو شدید خطرہ ہے۔ CAA ذرائع کے مطابق ایئرپورٹ کے اطراف میں ہوٹلز اور کچرا کنڈیوں کے باعث ہر طرف پرندے منڈلاتے رہتے ہیں۔ اس حوالے سے ایئرپورٹ انتظامیہ کی جانب سے ضلعی انتظامیہ کو تحریری طور پر آگاہ بھی کیے جانے کے باوجود کوئی اقدام نہیں اٹھایا جا رہا۔ ذرائع کے مطابق رواں ہفتے کے دوران 3 جہازوں سے پرندے ٹکرانے کے واقعات رونما ہوئے، جس کی وجہ سے طیاروں کو لاکھوں روپے کا نقصان پہنچا۔ لاہور ایئرپورٹ انتظامیہ پرندوں کو کنٹرول کرنے میں مکمل طور پر ناکام۔ مان ایئر کی پرواز 341 لینڈنگ کے لیے 1.5 گھنٹہ فضا میں چکر لگاتی رہی۔ 1.5 گھنٹے کے بعد رن وے کلیئر ہونے پر کپتان نے جہاز ایئرپورٹ پر لینڈ کرایا۔ ترکی ایئر کی استنبول جانے والی پرواز 715 بھی بروقت روانہ نہ ہو سکی۔ لاہور ایئرپورٹ انتظامیہ پرندوں کو کنٹرول کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہے۔ امان ایئر کی پرواز 341 لینڈنگ کے لیے 1.5 گھنٹہ فضا میں چکر لگاتی رہی۔ 1.5 گھنٹے بعد رن وے کلیئر ہونے پر کپتان نے جہاز ایئرپورٹ پر لینڈ کرایا۔ ترکی ایئر کی استنبول جانے والی پرواز 715 بھی بروقت روانہ نہ ہو سکی۔ لاہور ایئرپورٹ پر طیاروں سے پرندے ٹکرانے کے واقعات، وفاقی وزیر ہوابازی خواجہ سعد رفیق نے ہنگامی اجلاس طلب کر لیا۔ اجلاس میں پرندوں سے بچاؤ کے لیے رائج جدید ترین ٹیکنالوجی کو ملکی ایئرپورٹس پر بھی رائج کرنے کا فیصلہ۔ لاہور ایئرپورٹ پر طیاروں سے پرندے ٹکرانے کے واقعات پر وفاقی وزیر ہوابازی خواجہ سعد رفیق نے نوٹس لے لیا۔
اتوار کو لاہور ایئرپورٹ پر ہنگامی اجلاس منعقد کیا گیا۔ اجلاس میں ڈائریکٹر جنرل سول ایوییشن اتھارٹی، ضلعی انتظامیہ، چیف ایگزیکٹو آفیسر لاہور کنٹونمنٹ بورڈ، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ انتظامیہ اور دیگر نے شرکت کی۔ وفاقی وزیر ہوابازی نے فوری طور پر اقدامات اٹھانے کے احکامات جاری کیے۔ خواجہ سعد رفیق کا کہنا تھا کہ برڈ ہٹ کے لیے فوری لاہ عمل وضع کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ مسافروں اور طیاروں کی حفاظت پر کسی صورت سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ مانسون کے سیزن میں زمین سے نکلنے والے حشرات الارض کے خاتمے کے لیے خصوصی کیمیکل کا استعمال کیا جائے۔ ایئرپورٹ کے گرد و نواح میں آبادیوں میں کوڑا کرکٹ ٹھکانے لگانے کے لیے سالڈ ویسٹ انتظامیہ فوری اقدامات کرے۔ فجر سے طلوع آفتاب کے دوران پرندوں کے نظام الاوقات میں رد و بدل کے لیے ایئر لائن انتظامیہ سے رابطہ کیا جائے۔ مزدور کسان پارٹی کے زیر اہتمام کمر توڑ مہنگائی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مزدوروں، کسانوں اور رکشہ ڈرائیورز نے حکمرانوں کی معاشی پالیسیوں کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ مظاہرین نے عوام کو ایک پیالی چائے پینے کی تجویز دینے والوں کو مرات اور اخراجات عائد کرنے کا مشورہ بھی دیا۔ مزدور کسان پارٹی کے ڈپٹی سیکرٹری کامریڈ عرفان کی قیادت میں دبئی ٹاؤن ڈرائیو ان روڈ پر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ اس موقع پر مظاہرین نے کہا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے مہنگائی کا نیا طوفان آ گیا ہے۔ مہنگائی کی حالیہ لہر نے فاقوں پر مجبور کر دیا ہے۔ انہوں نے تو سبھی کسریں نکال دی ہیں۔ پہلے اگر لوگ گردے بیچتے تھے تو اب لوگ بچے بیچنے پہ مجبور ہو گئے ہیں۔ آج لوگوں کے گھروں میں فاقے آپ دیکھ رہے ہیں، 12 بجنے والے ہیں اور یہ سارے مزدور اڈے پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ نہ پیٹرول نہ وہ مل رہا ہے، سیمنٹ مل رہا ہے، نہ کاروبار چل رہے ہیں، جس وجہ سے مزدوروں کی دہاڑی نہیں لگتی، اور جس دن مزدوروں کی دہاڑی نہیں لگے گی اس دن مزدوروں کے بچے فاقے کریں گے۔ مہنگائی کے خلاف احتجاجی مظاہرے میں شریک دہاڑی دار مزدوروں نے کہا کہ حکمران عوام کو اپنی پالیسیوں سے مہنگائی کی چکی میں پس نہ چھوڑ دیں۔ تعمیراتی میٹیریل مہنگا ہو جانے کے باعث مزدوری ملنا مشکل ہو چکا ہے۔ ہر چیز جو ہے جس کا فریٹ اس کے اوپر مہنگا ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں تمام روزمرہ ضروریات کی چیزیں ہیں وہ مہنگی ہو جاتی ہے۔ مہنگائی کی حالیہ لہر نے روزانہ کی اجرت پر کام کرنے والے مزدوروں کا بھی جینا انتہائی مشکل کر دیا ہے۔ حکومت کو مہنگائی کے ستائے شہریوں کو ریلیف مہیا کرنے کے لیے فوری اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے۔ کیمرامین افتخار حسین کے ساتھ رمیل الیاس، سٹی 42۔ حکمرانوں کی معاشی پالیسیوں کے خلاف جماعت اسلامی کی جانب سے ریلی نکالی گئی۔ کارکنوں نے مہنگائی کے خلاف نعرے بازی کی۔ جماعت اسلامی لاہور کے ڈپٹی جنرل سیکرٹری احمد سلمان بلوچ کی قیادت میں مہنگائی کے خلاف ویل چیئر ریلی نکالی گئی۔ کامران بلاک اقبال ٹاؤن سے کریم بلاک چوک تک نکلنے والی ریلی میں کارکنوں نے بھرپور شرکت کی۔ اس موقع پر احمد سلمان بلوچ نے کہا کہ حکمرانوں کی ناقص معاشی پالیسیوں کے باعث ملکی معیشت وینٹیلیٹر پر آ چکی، عام آدمی مہنگائی کی چکی میں پس کر ویل چیئر پر آ چکا۔ حکمرانوں نے یہ اعلان کیا کہ پاکستان کی معیشت جو ہے کہ وہ وینٹیلیٹر پر ہے، اس کے بعد 18 دنوں کے اندر 84 روپے پیٹرول مہنگا کر دیا کہ عوام جو ہے کہ وہ ویل چیئر پر آ گئی ہے، کہ یہ حکمران جو ہے کہ IMF کا فیڈر حاصل کرنے کی خوشنودی کے لیے اس حد تک چلے گئے ہیں کہ ان کو عوام یاد نہیں آ رہی۔ ہم وزیر خزانہ سے بھی یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ وزیر صاحب، آپ کے کوکو میں سے جس طرح صرف ہوا نکلتی ہے، آپ کی معاشی پالیسیوں میں سے بھی صرف ہوا ہی نکل رہی ہے، عوام کو کچھ نہیں مل رہا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ عوام کو اپنے حق کے لیے، اپنے حقوق کے لیے جو ہے کہ وہ نکلنا ہوگا۔ شہر کے بیشتر سرکاری ہسپتال مستقل سربراہان سے محروم ہیں۔ 3 ٹیچنگ ہسپتالوں میں کوئی MS نہیں۔ ہسپتال کے انتظامی امور متاثر ہونے لگے۔ شہر میں دل کے اکلوتے ہسپتال پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا کوئی مستقل MS ہی نہیں۔ ہسپتال کے MS کا جناح ہسپتال میں تبادلہ کر کے 3 ماہ کا عارضی چارج دیا گیا، جبکہ ڈاکٹر فاروق کو پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے MS کا عارضی چارج دیا گیا۔ میو ہسپتال میں بھی مستقل MS کی تعیناتی نہ ہو سکی۔ یہاں ڈاکٹر منیر کو عارضی چارج دیا گیا، جس کی مدت پچھلے ہفتے ختم ہوئی، تاہم انہیں محکمہ صحت کی جانب سے مزید 3 ماہ کا عارضی چارج دیا گیا۔ غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے ذریعے سادہ لوگ شہریوں کو لوٹنے کا سلسلہ جاری ہے۔ کینٹ کے منہالہ روڈ پر نیو گرین ہاؤسنگ سوسائٹی غیر قانونی طور پر بنائے جانے کا انکشاف۔ SSP اسپیشل برانچ نے خفیہ انکوائری کی رپورٹ کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان، ڈپٹی کمشنر عمر شیر چٹھا کو ارسال کر دی۔ کینٹ کے منہالہ روڈ پر نیو گرین آبادی ہاؤسنگ اسکیم سے متعلقہ خفیہ انکوائری مکمل ہو گئی۔
اسپیشل برانچ کی خفیہ رپورٹ کے مطابق LDA کے ڈپٹی ڈائریکٹر سکندر ہارون، اسسٹنٹ ڈائریکٹر محمد ندیم اور ایک اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر نے ساز باز کر کے غیر قانونی نیو گرین ہاؤسنگ اسکیم بنائی، جہاں پلاٹس کی خرید و فروخت کے باعث شہریوں کو کروڑوں کا چونا لگایا گیا۔ تھانہ ہڈیارہ کی حدود میں 7-8 ماہ قبل غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیم کی بنیاد رکھی گئی۔ چودھری ناصر ملہی نیو گرین ہاؤسنگ اسکیم کا مالک، جبکہ ملک رحمت اللہ اور سہیل ڈائریکٹر ہیں۔ نیو گرین ہاؤسنگ اسکیم کو LDA کی اجازت کے بغیر بنایا گیا۔ FBR نے انجینئرنگ یونیورسٹی امپلائیز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے بینک اکاؤنٹس منجمد کر دیے۔ انجینئرنگ یونیورسٹی امپلائیز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی انکم ٹیکس کی مد میں کروڑوں روپے کی نادہندہ ہے۔ FBR نے انکم ٹیکس بقایا جات کی عدم ادائیگی پر انجینئرنگ یونیورسٹی امپلائیز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے بینک اکاؤنٹس منجمد کیے۔ انجینئرنگ یونیورسٹی امپلائیز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی انکم ٹیکس کی مد میں FBR کی 3 کروڑ 42 لاکھ روپے کی نادہندہ ہے، جس میں سے FBR نے اکاؤنٹ منجمد کر کے 42 لاکھ 67 ہزار روپے ریکور کر لیے، جبکہ بقیہ رقم کی ریکوری کے لیے کارروائی شروع کر دی گئی۔ کمشنر انفورسمنٹ 2 نعیم بابر کی ہدایت پر الائڈ بینک NFC برانچ کے اکاؤنٹس منجمد کر کے ریکوری کی گئی۔ ڈپٹی کمشنر انم طاہر، انسپیکٹر سید نعیم عباس شاہ اور سردار احمد FBR کی ریکوری ٹیم میں شامل تھے۔ خبردار ہوشیار، شاہراہوں پر بغیر اجازت تشہیری مواد چسپاں کرنے پر مقدمہ درج ہوگا۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن نے مرکزی شاہراہوں چوراہوں پر بے جا اشتہار آویزاں کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ کیا۔ کمشنر لاہور ایڈمنسٹریٹر MCL کی ہدایت پر چیف آفیسر میٹروپولیٹن کارپوریشن سید علی عباس بخاری نے نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق بغیر اجازت وال چاکنگ، فلیکسز، پینا فلیکسز، سٹیمرز، بینرز، پوسٹر اور بل بورڈ لگانے پر پابندی عائد کی گئی۔ زونل ریگولیشن افسران کو بغیر اجازت آویزاں کیا گیا تشہیری مواد فوری ہٹانے کی ہدایت کی۔ زونل ریگولیشن آفیسر بے جا تشہیری مواد آویزاں کرنے والوں کے خلاف کارروائی کرنے کے پابند ہوں گے۔ چیف میٹروپولیٹن آفیسر انفراسٹرکچر روزانہ کی بنیاد پر کریک ڈاؤن کی رپورٹ مرتب کرنے کا پابند ہوگا۔ پنجاب اسمبلی کا ایوان اقبال میں بجٹ اجلاس، پینل آف چیئرمین خلیل طاہر سندھو نے صدارت کی۔ حکومتی ارکان اسمبلی نے اپنی تجاویز دیں، اپوزیشن ارکان کا بائیکاٹ جاری۔ خلیل طاہر سندھو کی چیف سیکیورٹی آفیسر پنجاب اسمبلی سردار اکبر ناصر سمیت دیگر افسران کو آج ایوان اقبال پنجاب اسمبلی پہنچنے کی ہدایت کی گئی۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس ایوان اقبال میں پینل آف چیئرمین خلیل طاہر سندھو کی زیر صدارت 2 گھنٹے 5 منٹ کی تاخیر سے شروع ہوا۔ اجلاس میں وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز سمیت دیگر حکومتی ارکان نے شرکت کی، جبکہ اپوزیشن ارکان اسمبلی نے اجلاس میں بائیکاٹ کیا۔ حکومتی MP میاں نصیر احمد بجٹ اجلاس میں انہوں نے کہا کہ فضائی آلودگی بڑھ رہی ہے، لہٰذا آلودگی کو روکنے کے لیے سخت اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ MPA بشرا انجم بٹ کا کہنا تھا کہ خواجہ سراؤں کی فلاح و بہبود کے لیے بھی حکومت کو اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ MPA پیر اشرف رسول نے کہا کہ لیبر بورڈ کو مزدوروں کی فلاح کے لیے کام کرنا چاہیے۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف سے سابق کرکٹر خالد محمود کی ملاقات ہوئی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ خلوص نیت سے عوامی مسائل حل کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے سابق کرکٹر خالد محمود، اسامہ اشفاق سرور، عبداللہ اشفاق سرور سے اپنی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ سابقہ حکمرانوں کی ناکام پالیسیوں کی وجہ سے معیشت کا برا حال ضرور ہے، لیکن اب نیک نیتی سے عوامی مسائل کو حل کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ محنت اور صرف محنت سے نہ صرف عوامی مسائل حل کریں گے بلکہ ملک کو ترقی کی راہ پر بھی گامزن کریں گے۔ کاف لیگ کے سربراہ چودھری شجاعت حسین کی نون لیگ کے سابق رکن قومی اسمبلی پرویز ملک مرحوم کی رہائش گاہ آمد ہوئی۔ شائستہ پرویز ملک اور دیگر اہل خانہ سے اظہار تعزیت کیا۔ مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے فاتح خوانی کی۔ 1.25 گھنٹے تک جاری رہنے والی ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ کاف کے سربراہ چودھری شجاعت حسین اپنے اہل خانہ کے ساتھ گلبرگ میں واقع پرویز ملک مرحوم کی رہائش گاہ پر پہنچے۔ وفاقی وزیر چودھری صالح حسین بھی ان کے ہمراہ تھے۔ مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی علی پرویز ملک نے چودھری شجاعت حسین کا استقبال کیا۔ چودھری شجاعت حسین نے رکن قومی اسمبلی نون لیگ شائستہ پرویز ملک اور علی پرویز ملک سے پرویز ملک کی مرحوم کی وفات پر گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ چودھری شجاعت حسین نے کہا کہ وہ لالت کے باعث پرویز ملک مرحوم کی وفات پر تعزیت کے لیے نہیں آ سکے تھے۔ انہوں نے پرویز ملک کی سیاسی خدمات کو سراہتے ہوئے کہا کہ مرحوم اعلیٰ اخلاقی اقدار کے مالک تھے۔
گورنر پنجاب بلیغ الرحمان سے فیروزپور روڈ انڈسٹریل ایسوسی ایشن کے وفد کی ملاقات ہوئی۔ وفد نے فیروزپور روڈ صنعتی زون کو درپیش مسائل سے آگاہ کیا۔ وفد میں بانی چیئرمین فرایا عدنان بٹ، ارشد بیگ، شاہد بیگ، شفیق بٹ، خالد بٹ سمیت دیگر صنعتکار موجود تھے۔ اس موقع پر گورنر پنجاب نے کہا کہ صنعتکار ٹیکس ادا کرنے کے ساتھ ساتھ کثیر زر مبادلہ کما کر ملک کی معیشت میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ صنعتیں چلتی ہیں تو کئی خاندانوں کو روزگار ملتا ہے۔ مسلم لیگ نون نے سابقہ دور حکومت میں بجلی کے نئے منصوبے شروع کر کے توانائی کے بحران پر کافی حد تک قابو پا لیا تھا۔ ملک کو بحران سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ صنعتکار تنویر احمد شیخ نے کہا مسلم لیگ نون کی حکومت نے ہمیشہ کاروباری برادری کی حوصلہ افزائی کی۔ عدنان بٹ نے کہا کہ بجلی کی ٹرپنگ سے صنعتوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ وفد نے گورنر پنجاب کو سڑکوں کی زب و حالی، بجلی کی ٹرپنگ کے مسائل سے آگاہ کیا۔ گورنر پنجاب نے وفد کو درپیش مسائل کے حل کے لیے سفارشات اعلیٰ حکومتی حلقوں تک پہنچانے کی یقین دہانی کرائی۔ پاکستان تحریک انصاف کا مہنگائی کے خلاف احتجاج میاں اسلم اقبال اور سبطین خان کی قیادت میں LOS روڈ سے لبرٹی چوک تک ریلی نکالی گئی۔ کارکنان کی بڑی تعداد نے ریلی میں شرکت کی۔ پاکستان تحریک انصاف کے مہنگائی احتجاج میں شرکت کے لیے میاں اسلم اقبال اور سبطین خان کی قیادت میں LOS روڈ سے لبرٹی چوک تک ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں کارکنان کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ میاں امجد اقبال، میاں افضل اقبال، خالد بٹ، میاں امتیاز، میاں زاہد جاوید، حسن بٹ بھی شریک ہوئے۔ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے میاں اسلم اقبال نے کہا کہ ہم نے پرامن رہنا ہے، یہ ہمارا ملک ہے، ہم آنے والی نسلوں کے لیے آزاد ملک کو چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں۔ ہمارا ملک ہے، ہمارے لوگ ہیں، ان کے لیے ہم جدوجہد کریں۔ عمران خان ان کے لیے جدوجہد کر، اس پسے ہوئے طبقے کے لیے کر رہا ہے جو آج 2 وقت کی روٹی سے بھی عاجز ہے، اس کے لیے گھر سے نکلا۔ سبطین خان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم مہنگائی کے خلاف نکلے ہیں، پرامن احتجاج کریں گے۔ لیڈر کے ساتھ چل کر اور ہم نے پاکستان کو ایک خوددار اور غیرت مند ملک بنانا ہے۔ ریلی کے شرکا نے حکومت مخالف اور مہنگائی کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ کیمرامین خالد ملک کے ساتھ عثمان خادم کمبو، سٹی 42۔ ایجوکیشنل یونیورسٹی ٹاؤن شپ میں انسداد ڈینگی مہم پر مامور افسران، سپروائزرز اور دیگر ٹیم ممبران کے لیے تربیتی سیشن کا انعقاد کیا گیا۔ کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان نے انسداد ڈینگی سرویلنس میں بہترین کارکردگی پر تعریفی سرٹیفکیٹ دیے۔ کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان نے ڈینگی آگاہی تربیتی سیشن سے خصوصی طور پر خطاب کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ انڈور اور آؤٹ ڈور ڈینگی سرویلنس سے لے کر اسپتال میں علاج تک ہر مرحلے کی فیصلہ کن اہمیت ہوتی ہے۔ پری مانسون ڈینگی مچھر لاروے کی افزائش کے لیے نہایت موافق ماحول ہے۔ بہترین لاروا سرویلنس اور ڈینگی لاروا کی تلفی سے ستمبر اکتوبر میں محفوظ بنایا جا سکتا ہے۔ وفاقی وزیر مذہبی امور مفتی عبدالشکور کا دارالحجاج لاہور کا دورہ، حاجی کیمپ انتظامیہ کی جانب سے عازمین حج کے لیے کیے جانے والے انتظامات کو سراہا۔ وفاقی وزیر مذہبی امور مفتی عبدالشکور جب حاجی کیمپ پہنچے تو ڈائریکٹر حج ریحان عباس کھوکھر نے ان کا استقبال کیا، گلدستہ بھی پیش کیا۔ وفاقی وزیر مذہبی امور نے حاجی کیمپ میں تمام اداروں کے کیمپس کا دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ عازمین حج اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں، ان کی خدمت کرنا اولین ترجیح ہے۔ انشاءاللہ آپ کو یہ شکوے اور شکایت کا موقع نہیں دے گا انشاءاللہ، اور وہاں بھی آپ کے لیے ہائی الرٹ ایک ٹیم انشاءاللہ وہاں آپ جو ہیں دیکھیں گے، مدینہ منورہ میں بھی، مکہ مکرمہ میں بھی، کہ آپ کی خدمت کے لیے انشاءاللہ کھڑے ہوں گے اور آپ کی رہنمائی کریں گے۔ اللہ پاک کے مہمان ہیں، اب نبی پاک کے مہمان بن کے آئے ہیں، اس سے بڑا کوئی عہدہ نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی نسبت نہیں ہے۔ الحمدللہ ان نسبتوں کو ہم نبھا رہے ہیں، یقیناً جس کی نسبت آپ کی بن چکی ہے الحمدللہ، اور اللہ پاک نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم آپ کی خدمت کر رہے ہیں۔ ڈائریکٹر حج ریحان عباس کھوکھر کا کہنا ہے کہ حاجی کیمپ میں آنے والوں کو ہر قسم کی سہولت دی جا رہی ہے۔ کیمپ میں داخل ہوتے ہی حاجیوں کو مختلف اقسام کے مشروبات سے تواضع کی جاتی ہے، جس کے بعد ویکسینیشن، ادویات کی پیکنگ سمیت دیگر قوائف کی تکمیل کی جاتی ہے۔ حاجی کیمپ آنے والے عازمین نے انتظامات کو تسلی بخش قرار دیا ہے۔ گورنمنٹ کی ماشاءاللہ بڑی اچھی فیسلٹیز ہیں، یہاں پہ بڑے اچھے طریقے سے لوگوں کو اکاموڈیٹ کیا جا رہا ہے، ہمیں یہاں کوئی زیادہ وقت نہیں لگتا۔ اسٹیپ بائی اسٹیپ ورکنگ ہو رہی تھی تو ہمیں بہت اچھا، ہر کاؤنٹر پہ بہت لوگ کوآپریٹو بیٹھے ہیں اور ہم نے بڑا انجوائے بھی کیا
और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम बड़े आसानी से और तरीके से हुआ। माशाल्लाह इतने कम रिसोर्सेज के बावजूद गवर्नमेंट ने इतने अच्छे अरेंजमेंट्स किए हैं। बाहर पहुंचने से गेट से लेकर अंदर तक सब ने हमें बहुत अच्छी तरह गाइड किया, कोई रश नहीं था, हर कैंप पे हमारे साथ सब लोगों ने बहुत कोऑपरेट किया। हाजी कैंप में आज़मीन को पासपोर्ट्स की वापसी और बायोमेट्रिक तस्दीक की सहूलत भी फराहम की गई है। कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ शाहिद सिप्रा, सिटी 42। मुल्क पर बार बार चंद खानदानों की हुक्मरानी से आवाम पिसते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इत्तेहाद के मरकजी चेयरमैन चौधरी औरंगजेब की लाहौर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आइंदा इंतखाबात में लाहौर समेत पंजाब भर से आवाम की खिदमत करने के लिए इलेक्शन लड़ेंगे। इस मौके पर डॉक्टर हाफिज सबील अकरम ने साथियों समेत पाकिस्तान तहरीक इत्तेहाद में शमूलियत का ऐलान किया। पाकिस्तान तहरीक इत्तेहाद के मरकजी चेयरमैन चौधरी औरंगजेब ने मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत के हवाले से पार्टी ओहदेदारों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। डॉक्टर सुबैल इकराम, खुर्रम शहजाद और दीगर उनके हमरा थे। इस मौके पर उन्होंने इंतखाबात के हवाले से अपनी जमात का मंशूर बताया। चौधरी औरंगजेब ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इत्तेहाद की बुनियाद आज से 2 साल कबल रखी गई थी। खुद एक किसान का बेटा हूँ, गरीब का दर्द जानता हूँ, अवाम के हकूक की जंग लड़ेंगे। पाकिस्तान तहरीक इत्तेहाद का वजूद और इसका क़याम अमल में लाने का मकसद ये था कि पाकिस्तान की जो अवाम है, पाकिस्तान का जो आम आदमी है, उसकी रसाई ऐवानों तक मुमकिन हो सके और उसकी आवाज़ को बुलंद किया जा सके और उनके हकूक़ की जंग लड़ी जा सके। डॉक्टर सुबैल इकराम ने कहा कि तमाम हुकूमतों ने अपनी नाअहली का बोझ अवाम पर डाला। इमरान खान से सबको उम्मीदें थी, मगर उन्होंने बुज़दार की सूरत में नुकसान पहुंचाया। आज से एक इंकलाबी तहरीक शुरू करने जा रहे हैं। पाकिस्तान को अपनी मफादात की खातिर सिर्फ इस्तेमाल किया। पाकिस्तान जिसके हाथ में आया उसने पाकिस्तान को नोच खाया। अपने अपने हिस्से का जितना उसका बस चला है उसने उतना ही पाकिस्तान को नोचा है, उतना ही पाकिस्तान को खाया है। लेकिन अब मैं ये समझता हूं कि अवाम को शऊर देना हम जैसे लोगों का फर्ज बनता है। पाकिस्तान तहरीक इत्तेहाद के रहनुमाओं ने मजीद कहा कि मौजूदा हुक्मरान अवाम को रिलीफ देने में मुकम्मल नाकाम हो गए हैं। आइंदा इलेक्शन में पार्टी में पढ़े लिखे नौजवानों को टिकट देंगे। कैमरामैन मोहम्मद शाहद के साथ सईद अहमद, सिटी 42। हम शहर की हिंदू कम्युनिटी के लिए अच्छी खबर है। 90 की दिहाई में मिस्मार किए जाने वाले अनारकली के जैन मंदिर की तज़ीन व आराइश मुकम्मल कर ली गई। जैन मंदिर मजहबी रसूमात के लिए खोल दिया गया। मतरूका वफ़्क़ इमलाक बोर्ड ने लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर जैन मंदिर की तज़ीन व आराइश मुकम्मल कराई। अनारकली के ऑरेंज लाइन स्टेशन के बिलमुकाबिल हिंदू मजहब की मुनासबत से दीदाजेब रंगों से लश्कारे मारती ये तारीखी इमारत जैन मंदिर की है, जिसे अदालत आलिया के हुक्म पर मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड ने तज़ीनो आराइश मुकम्मल करके हिंदू कम्युनिटी की मजहबी रसूमात के लिए खोल दिया है। हाई कोर्ट के आर्डर हुए थे, उसकी वजह से सर ये वैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड ने इसको सारा तैयार किया है और अब ये इधर सिक्योरिटी का यानी कि इंतजाम है, बाकायदा CCTV रूम है इधर। जैन मंदिर की सतह जमीन से ऊंचाई 13 मीटर बुलंद रखी गई है। जैन मंदिर की पहली मर्तबा तामीर ब्रिटिश दौरे हुकूमत में 1930 में की गई थी। ताहम भारत में 1992 में इंतहा पसंदी की भीड़ चढ़ने वाली बाबरी मस्जिद को शहीद करने पर जैन मंदिर बदले की आग का निशाना बना। मंदिर की दोबारा तामीर और बहाली का काम मुकम्मल होते ही इसे हिंदू मजहब के लोगों की मजहबी रसूमात के लिए खोला गया है। जैन मंदिर में सिक्योरिटी इंतजामात के लिए CCTV कैमरा रूम तामीर किया गया है, जबकि मंदिर में कशादा सेहन और पार्क भी बनाया गया है। एक तरफ भारत है जहां मुसलमानों समेत तमाम अक़लियतों के लिए ज़मीन हर सतह पर तंग की जा रही है, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान में सूरत-ए-हाल इसके बिल्कुल बरअक्स है। यहाँ ना सिर्फ मजहबी अमांगी के फ़रोग के लिए इक़दामात को यकीनी बनाया जा रहा है, बल्कि अक़लियतों की इबादतगाहों के तहफ़्फ़ुज़ को और मस्मार शुदा इबादतगाहों की असर नौ तामीर का सिलसिला भी जारी है। जैन मंदिर की तामीर इसकी ताज़ा मिसाल है। कैमरामैन साकिब खुर्रम के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। महकमा ज़राअत के ज़ेर एहतमाम एक्सपो सेंटर में 2 रोज़ा पाकिस्तान एग्री एक्सपो का आखिरी रोज़ गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने खुसूसी शिरकत की। पाकिस्तान एग्री एक्सपो 2022 में हॉर्टिकल्चर के शोबे से वाबस्ता काश्तकार, एक्सपोर्टर्स, इम्पोर्टर्स कंपनियों ने अपनी मसनूआत नुमाइश के लिए पेश की। गैर मुल्की माहिरीन और महकमा ज़राअत के अफसरान भी शरीक हुए। गवर्नर पंजाब ने 150 के करीब स्टॉल्स का विज़िट किया। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि एक्सपो के इनेकाद से ज़रई बरामदात के इजाफे में मदद मिलेगी। एग्रीकल्चर को फ़रोग देना इंतहाई ज़रूरी है। ज़राअत से मुंसलिक एक्सपोर्टर्स को इस किस्म की नुमाइश से ख़ास फ़ायदा हासिल होता है। एग्री एक्सपो में 12 ममालिक में से 70 से ज़ायद वफूद ने शिरकत की।
لاہور ریسلنگ ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام دنگل کی ٹائٹل کشتی ہیرا پہلوان اور شان ہیرا پہلوان کے درمیان 45 منٹ جاری رہنے کے بعد برابری پر ختم ہو گئی۔ ریسلرز اور آرگنائزرز کا کہنا ہے کہ فن کشتی کی بحالی کے لیے ایسے دنگلز کا تسلسل کے ساتھ ہونا ضروری ہے۔ لاہور ریسلنگ ایسوسی ایشن نے شہباز شریف اسٹیڈیم چائنا اسکیم میں دیسی کشتی کا میدان سجایا۔ دنگل میں ننھے اور نوجوان پہلوانوں نے اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھائے۔ ہیرا پہلوان اور شان ہیرا پہلوان نے ایک دوسرے کو چت کرنے کے لیے خوب داؤ پیچ کامیاب نہ ہو سکے۔ ہیرا پہلوان اور صدر شمالی لاہور عادل بٹ کا کہنا ہے کہ ایسے مقابلوں سے اکھاڑوں کی رونقیں بحال ہوں گی۔ اے ساڈے صدر صاحب نے کالا پہلوان تے اللہ پاک نے بہت عزت دیتی انہاں نوں، انہاں دے تعاون دے نال بہت دنگل ہو رہے ہیں۔ جدوں دے اے گیم دے وچ آئے نے پہلوانی دا فن بہت اچھا ہو گیا۔ جیسے ایونٹ یہ کالا پہلوان کروا رہے ہیں، ایسے اگر ایونٹ ہوتے رہے تو انشاءاللہ پاکستان میں بہت سے جو بچے ہیں وہ گولڈ میڈل لے کے آئیں گے اور پاکستان ترقی کرے گا۔ پاکستان ریسلنگ ٹیم کے کوچ فرید احمد اور صدر لاہور ریسلنگ ایسوسی ایشن مہر اکرم عرف کالا پہلوان نے کہا ہے کہ لاہور میں ہر ماہ ایک بڑا دنگل کروایا جائے گا تاکہ دیسی کشتی کو فروغ ملے۔ ریسلنگ ہماری ٹریڈیشنل سپورٹس ہے، اسپیشلی ماڈرن ریسلنگ ہماری پہچان ہے۔ جارا پہلوان، گاما پہلوان، بہت بڑے بڑے نام پاکستان میں اسپیشلی لاہور نے پروڈیوس کیے ہیں، اور لاہور کو ایک قائد اور لیڈر کی ضرورت تھی، جو کہ مہر اکرم پہلوان جو کہ ریسنٹلی لاہور ڈسٹرکٹ ریسلنگ ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ الیکٹ ہوئے ہیں۔ پہلا دنگل میں کرا رہا ہوں، آگے بھی دنگل ہر مہینے کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ میری گورنمنٹ کو اپیل ہے میرے ساتھ تعاون کریں۔ اگر بچے نے، میں پہلوانوں بھی کہہ رہا ہوں، بچیوں پہلوانوں میرے پاس آئیں، پہلوانی کریں، اچھے دنگل کرائیں گے۔ صدر شمالی لاہور عادل بٹ نے دنگل سے قبل مہمانوں کی دستار بندی کی۔ دنگل میں میاں زبیر، مہر وقاص، محمد فریاد نمبردار اور شہزادہ بٹ نے خصوصی شرکت کی۔ کیمرامین محمد ندیم کے ساتھ حافظ شہباز علی، سٹی 42۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج شاہدہ سعید کے بیٹے کی دعوت ولیمہ احمر آفتاب کی شادی ماریہ طاہر سے انجام پائی۔ دعوت ولیمہ میں ججز، جوڈیشل افسران اور عزیز و اقارب کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ دعوت ولیمہ کی تقریب فلیٹیز ہوٹل میں ہوئی۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس صفدر سلیم شاہد، ڈی جی کیس مینجمنٹ ہائی کورٹ، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج شازب سعید، سینئر اسپیشل جج اینٹی کرپشن کورٹ پنجاب لاہور خالد محمود بھٹی نے شرکت کی، جبکہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج قصور کیسر نذیر بٹ، سابق رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ بہادر علی خان، جج انسداد دہشت گردی کورٹ سیشن جج رانا زاہد اقبال شریک ہوئے۔ قائم مقام ڈی جی پنجاب جوڈیشل اکیڈمی اشتر عباس، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج راولپنڈی تنویر اکبر، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج سیالکوٹ عزیلا اسلم، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج اعظم سرویہ، ڈی پی او شیخوپورہ فیصل مختار نے شرکت کی۔ سیشن جج عبدالرشید عابد، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج انجم رضا سید، قاسم علی شاہ، سابق ڈی سی شیخوپورہ اصغر علی جویہ اور دیگر سیاسی اور سماجی شخصیات نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا